محترم ناظرین، عالمی پیغام ایک بار اور آپ کا استقبال کرتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ پیدائش تھی، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے گڑبڑ کی۔ پہلے بہت سے لوگوں نے ان کا انکار کیا، خاص کر یہود نے، بنی اسرائیل نے انکار کیا، ان کے جان کے در پہ ہو گئے، ان کی شکایتیں کیں۔ اس وقت رومن ایمپرر ہی کی حکومت تھی فلسطین میں، یہاں تک کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ اس زمانے میں پھانسی کی وجہ سلیب دی جاتی تھی، یعنی ایک آدمی کو میخیں وغیرہ مار کر لکڑی میں لگا دیا جاتا، پھر اس کو کھڑا کر دیا جاتا جیسے سلیب ہوتی ہے، اس طریقے سے، اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ اس سب کے پیچھے کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہودی مسلمان ہی تو تھے۔ یہودی اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، انبیاء کرام کو مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے بھی، اور حضرت یوشع، انہوں نے بھی ان کی تربیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں طاقت دی، اور ان کے ہاں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، ان کے ہاں بہت سارے انبیاء کرام ہوئے، لیکن ان کا رویہ نافرمانی کا، معصیتوں کا، گناہوں کا، شرارتوں کا تھا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں بھی تھیں تورات میں، لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا، سخت مخالفت کی۔ اب دیکھیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے ذریعے پیدا کیا۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں یوں ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں 24، 25، 26 3 آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرشتے نے پائنتے سے اس کو پکار کر کہا، جب درد ذہ کی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو اس درخت کے تنے کو ہلا، کھجور کا درخت تھا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی، اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آدمی کسی سے نہ بولوں گی۔ تو اس طریقے سے معجزانہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن سے، جو یہ ایک پاکیزہ صفت و شریف النفس خاتون تھیں، کنواری مریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے، عیسائیوں نے بعد میں جو مبالغہ کیا عقیدت میں اور بہکتے چلے گئے، چنانچہ اللہ کی عبادت تو بہت کم ہوتی ہے، البتہ سن آف گاڈ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت زیادہ ہوتی ہے، انہی کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور ظالموں نے قدم اور آگے بڑھ کر حضرت مریم کو مدر آف گاڈ یہ بھی کہا۔ بیوی تو نہیں کہتے، اللہ کا شکر ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی نہیں کہتے ہیں، اس بات کی جرأت نہیں ہوئی کہ اللہ کی بھی کوئی بیوی ہوگی۔ جی، بڑے سے بڑا مشرک بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو کوئی باپ ہے۔ بیٹے وٹے تو بنا لیتے ہیں، دیوتاؤں کو بھی، جیسے عرب کے جو لوگ تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری یہ ہیں۔ قرآن مجید آج سے 1450 سال پہلے اس لیے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ حقیقت واضح کر دی جائے، شرک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب دیکھیے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 780 کروڑ ہے، اور اس 780 کروڑ کی آبادی میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اور کون یہ لوگ جو خدا کی واحد ہونے کی تو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ حضرت مریم قوم کے سامنے آئیں، پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ اب بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان، فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف سے اشارہ کیا۔ حضرت مریم پریشان تھیں، قوم کو کیا جواب دوں، کیسے ایکسپلین کروں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں حاملہ ہو گئی، 9 مہینے وہ بچہ میرے پیٹ میں رہا، اور بچہ پیدا ہے، چھوٹے بچے کو لے کر آئے۔ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، پوچھا مریم کیا ہے، کیا کیا تو نے؟ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ، بڑے بوڑھے لوگ جو تھے قوم کے، کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ چھوٹا بچہ گہوارے میں بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات،
بچے نے کیا کہی؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسری بات، اس نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل، بعد میں دی ہے 34 سال کی عمر کے بعد، اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، اور جہاں بھی رہوں، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس غلط عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور اس معجزے کو ہزاروں افراد نے دیکھا، اس زندہ معجزے کو، کہ چھوٹا بچہ، 1 2 3 دن کا بچہ، وہ بول رہا ہے اور بات شروع کرتا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک اور بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ جس سے یہ بھی دلیل پختہ ہوتی ہے کہ ان کی صرف ماں ہی تھیں، باپ نہیں تھے۔ جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ مریم کے بیٹے، اور پھر بچے نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، ماں کا احترام کروں، اور باپ بھی ہوتے تو باپ کا بھی ذکر ہوتا۔ اب کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں فلاں صاحب ان کے باپ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے یہ بات ہے کہ حضرت مریم کی نسبت ایک صاحب سے ہوئی تھی، یوسف نام، سینٹ یوسف بھی کہتے ہیں عیسائی ان کو، لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اسی حالت میں جب کہ کنواری تھی یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو یہ حقیقت، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے تاکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے لوگ ان کی عبادت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کی تردید ہو جائے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے۔